بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو یہ سوشل میڈیا ورکرز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوشل میڈیا کے جو کارکنان بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو ویسے ہی ہمارے لیے ایک مشکل بناتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اپنی پسند کا جملہ کاٹیں گے اور پھر اس کے بعد یوٹیوب پہ، کیونکہ وائرل زیادہ ہوگا جتنا چھوٹا ہوگا، اور جتنی چھوٹی بات ہوتی ہے اتنی تشنا ہوتی ہے، اور جتنی تشنا ہوتی ہے اتنی فسادی ہوتی ہے، تو مشکل پھر ہمیں آتی ہے۔ اور صاحب کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ رہے تھے کہ لا تقرب الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جاؤ، وہ یہ کہہ رہے تھے اپنے خطاب کے اندر، کیونکہ اتنا ہی کلپ بنایا گیا۔ تو میں گزارش کروں گا، مسلسل کہہ رہا ہوں، اور اس دفعہ ایام عزا کے لیے ذمہ داروں سے مخاطب ہوں، بانیان سے مخاطب ہوں، میری بات اگر آپ کو اچھی لگے تو لے لیجئے گا، اچھی نہ لگے تو اس کو سنی انسنی کر دیجئے گا۔ اور وہ بات یہ ہے کہ لائف مجلسوں کو نشر نہ کریں، جی براہ راست مجلسوں کو نشر نہ کریں۔ جو آپ کے یہاں دوست اپنے ٹی وی چینلز یعنی یوٹیوب چینلز کے دوست تشریف فرمائیں، اور ان سے ذرا پوچھیں کہ بھائی تم کیسے کر رہے ہو، ان کے وہ جو ڈیوائسیں لے کے آئے ہوئے ہیں نا، ان کو ذرا آف کروا دیجیے، تو ریکارڈ کر لیں، مگر لائف نشر نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ اس کی اگر خدا نخواستہ میری اس بات کے نقصانات بعد میں ثابت ہوئے تو ہماری تھوڑی سی قوم جو ہے وہ بعض چیزوں کو دیر سے سمجھتی ہے، مجھے معاف کیجئے گا، میں مزاجن برائی کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن کچھ دیر سے بعض چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اگر اس سال مجالس کے اندر لائف مجالس کی وجہ سے کوئی مسائل ہوئے تو پھر آپ شاید مجھے دعا دیں کہ اس نے پہلے کہہ دیا تھا اور ہم نے توجہ نہیں کی تھی۔ ریکارڈ کریں، عاشور کے بعد نشر کریں، ان ساری مجلسوں کو جو عشرے کی ریکارڈ کریں گے اسے عاشور کے بعد نشر کریں، اور لائف نشر نہیں کریں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کے ذہن میں 50 سوال آئیں گے کہ وہ جو کینیڈا میں بیٹھا سن رہا ہے، وہ جو انتظار کر رہا تھا کہ جی 6-2 کے مشرے کی مجلس سنوں گا تو وہ کیا کرے بیچارہ؟ تو بھائی علامہ رشید ترابی کے زمانے میں کوئی ریکارڈنگ نہیں تھی، علامہ طالب جوہری کے پہلے زمانے کے اندر کوئی ریکارڈنگ نہیں تھی، اور جتنا مادیت نے زور پکڑا ہے مجلسوں میں اتنا دعائیں قبول ہونا بھی کم ہو گئی۔ یہ تصنع، یہ دکھاوٹ، یہ بناوا، پہلے کہتے تھی نیکی کر کنویں میں ڈال، اب کہتے ہیں نیکی کر میڈیا میں ڈال۔ معاف کیجئے گا، میں اپنے مزاج سے ہٹ کر بات کرتا ہوں۔ جب ہم کامل ہو گئے، اجزاء کی صورت میں تھے، جب جڑ گئے تو کامل ہو گئے، اور جب کامل ہو گئے تو جبریل بھی نہیں پہچان رہے کہ کون ہے۔ یا رب ومن تحت النساء، یا اللہ اس چادر میں کون ہے؟ تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ تم نہیں جانتے جبریل امین علیہ السلام کے کون ہے؟ عجب نہیں، آواز آئے کہ جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، جب ایک ہو جاتے ہیں تو پہچاننے میں نہیں آتے۔ جو پہچاننے میں نہ آئے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، فطمت ان معرفت، جس کی معرفت ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ جی کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ، تو بھائی جملہ پورا ہے، رک جائیے یہاں پر، بات پوری ہے۔ ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ، ان سب کی حقیقت فاطمی ہے، اور حقیقت فاطمی یعنی جن کی معرفت ناممکن۔ اسلام آباد میں مجلس پڑھ رہا ہوں، کچھ پڑھے لکھے لوگ زیادہ بھی بیٹھے ہیں، مجلس کے بعد کوئی روک لے گا کہ جب معرفت ہی ممکن نہیں ہے تو تقریر کیوں کر رہے تھے آپ؟ تو میں اسے جواب دے رہا ہوں کہ ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی لہروں اور ہواؤں اور فضاؤں کو دیکھ کر اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا پتا اس کی گہرائی کتنی ہے؟ بھائی گردن ہلاتے رہیے گا، ہمیں کیا پتا کہ اس کی وسعت کتنی ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر اترنے کے لیے تو ملک مقرب چاہیے، نبی مرسل چاہیے۔ ہمارے ہاں تو حالت یہ ہے کہ آپ ذرا سے فضائل کے نئے پہلو نکال کر لے آئیے، نئے زاویے نکال کر لے آئیے۔ ہر جگہ تو تحقیق اور تدبر اور تفکر کا حکم ہے، مگر فضائل میں تحقیق نہیں ہونی چاہیے، فضائل میں تدبر نہیں ہونا چاہیے، فضائل میں زاویوں کو اور پہلوؤں کو نہیں نکالنا چاہیے، اور اگر آپ نکال کر لے آئے تو پھر آپ ہیں اور تلوار ہے، اور پھر گردن ہے آپ کی اور چاقو ہے ہمارا۔ جی یہ کیا بات ہوئی؟ جو سامنے کی باتیں ہیں، اب مثلا چند باتیں شاید بعض دوستوں کے لیے کوئی پیغام ہو، جو سامنے کی باتیں وہ بھی کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ وہ جو میں نے ابتدا میں کہا نا کہ یہ لائف نشر نہیں کروائیے،
جی ہم معاف کیجیے گا بھائی، آپ ناراض ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ہو جائیں، کیونکہ میں آپ لوگوں کو آئینہ دکھا رہا ہوں. جی ہم ان 25 لوگوں کی وجہ سے جن کے لائف چینل چل رہے ہیں، ان کی وجہ سے سنگین باتیں کرنے سے ڈرتے ہیں، گہری وزنی باتیں کرنے سے ہم گھبراتے ہیں، کیونکہ یہ لائف پہنچا دیں گے، اور جس نے کچی پکی نہ پڑھی ہو وہ میٹرک کی بات سمجھے گا کیسے؟ اور ہم ان کی وجہ سے بہت ساری باتیں کرتے ہوئے 4 دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں میری کیفیت کیا ہوتی ہے. مولانا تشریف فرمائے، خطبہ تشریف فرمائے، پروفیسر ساجد صاحب تشریف فرمائے، حضرت علامہ فرحت عباس صاحب تشریف فرمائے، علماء کرام ذاکرین جو محتاط ہیں، جو بیچارے ایسے ہی ہیں، پھر وہ مسائل کا سامنا کرتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور بانی کے اوپر بھی FIR کرواتے ہیں. جی لیکن جو محتاط لوگ ہیں وہ 4 دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ میرے اس فارمولے کو مان لیجئے تاکہ ہم کھل کے پڑھ سکیں. اور کھل کے پڑھنے کے لیے میں اس بھائی سے کہہ رہا ہوں جس کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ ہم کھل کے تبرہ نہیں کر رہے، تولا کر رہے ہیں. اس لیے کہ تبرہ کے لیے تو پھر کہیں فلاں آ گیا ہے، تبرہ کے لیے تو کہیں فلاں آ گیا ہے، مگر تولا کے لیے اجازت نہیں ہے کہ علی کا نام نہ لو، اہل بیت کا نام نہ لو. وہاں آپ کو باقاعدہ نام لینا ہوگا. ہاں تبرہ میں ہے کہ آپ چھوڑ دیجئے، جیسا تبرہ ائمہ نے کیا ایسا کیجئے. جہاں نام نہیں لیا نہ لیجئے، جی جہاں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں نہ لیجئے، اور جو مائک پر کہنے کی چیز نہیں ہے وہ نہ کیجئے. گھبرا کے نہیں سنیں گے. ہمارے ہاں نماز کی طرح تبرہ واجب ہے، ہمارے ہاں روزے کی طرح تبرہ واجب ہے، بلکہ ہماری نماز تو اس وقت مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم غیر المغضوب علیہم نہ بول دیں. نماز کا تو کمال ہی سورہ الحمد ہے، اور سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہے. اور سورہ الحمد کا کمال یہ ہے کہ تولا بھی کرو، تبرہ بھی کرو. جو نماز نہیں پڑھتے میں انہیں بھی پیغام دے گیا. لہذا مگر سلیقہ طریقہ کسی، میں نے پہلے کہہ دیا کہ دل آزاری مطلب نہیں ہے، احساسات مجروح کرنا مطلب نہیں ہے. سلیقے سے بات کریں گے، طریقے سے بات کریں گے، اور کر رہے ہیں، اور ایسے ہی ہونا چاہیے. جہاں مسائل ہیں، جہاں مشکلات ہیں، اس کا خیال کرنا ہوگا ہمارے دوستوں کو، ہمارے بانیان کو. آگے بڑھے. جب ہم کامل ہو گئے، اجزاء کی صورت میں تھے، جب جڑ گئے تو کامل ہو گئے، اور جب کامل ہو گئے تو جبریل بھی نہیں پہچان رہے کہ کون ہے. یا رب ومن تحت النساء، یا اللہ اس چادر میں کون ہے؟ تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ تم نہیں جانتے جبریل امین علیہ السلام کے کون ہے؟ عجب نہیں، آواز آئے کہ جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، جب ایک ہو جاتے ہیں تو پہچاننے میں نہیں آتے. جو پہچاننے میں نہ آئے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، فطمت ان معرفت، جس کی معرفت ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جی کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ تو